آدم علیہ السلام سے فرمایا تو حکم دے تو بتا. انہوں نے فرق چیزوں کے نام بتایا میں نے سکھائے ہوئے تھے. تو آدم علیہ السلام کی فوقیت ظاہر ہوئی اور حکم دیا اس سے دور آدم. اب آدم کو سجدہ کرو. یہ سجدہ اطاعت کا سجدہ نہیں تھا. یہ سجدہ اس بات کا تھا کہ ساری کائنات آدم اللہ کی ہوتی ہے. ساری کائنات آدم کے آگے جھکی ہوئی ہے کیونکہ ساری کائنات کا نظام اللہ نے فرشتوں کے حوالے کیا ہوا ہے. فرشتے مقرر ہے اور آدم علیہ السلام کو مرکز کی حیثیت دی گئی اور ساری کائنات کے نظام چلانے والوں کو ان کا مدیر بنایا. اس کو کے برابر مفسرین بھی لکھتے ہیں فرشتوں نے اپنی افضلیت عبادت سے جتائی اور آدم علیہ السلام کی فوقیت کو اللہ نے علم کے ذریعے جتایا. اس انسان کو جو فرشتوں پر فوقیت دی گئی وہ عبادت کی وجہ سے نہیں, وہ علم کی وجہ سے دی گئی. خود اللہ فرماتے ہیں ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. یہ جو علم ہے ہم نے اس کو ان امانت کو اتارا آسمانوں پر زمینوں پر سب نے انکار کیا. فابین ان یحملنها واشفقن منها اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور ڈر گئے. وحملها الانسان اس ذمہ داری کو انسان نے اپنے اوپر لیا ہے. انسان نے ایک بہت بڑی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے. انه كان ظلوما جهولا. خود اللہ کا فرمان ہے بڑا ظالم ہے, بڑا ظالم ہے. ظلوم مبالغہ ہے, بہت بڑا ظالم ہے. جہولا انتہائی جاہل ہے. خود اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک نے انشاءکم من الارض, ہم نے تمہیں پیدا کیا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. انسان کو جاہل پیدا کیا. وہ تو پچھلی مرتبہ شب جمعہ میں ساری بیان میں کہہ رہے تھے ساری مخلوقات اثر کے بعد کہ ساری مخلوقات جو ہے نا پڑھی لکھی ہیں, پیدا کی پڑھی لکھی. انسان جاہل پیدا ہوتا ہے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ تو اس کا بچہ ہے نا مرغی کا بچہ وہ بھی انڈے سے نکلتی ہے اس کو براہ تلاش کرنے میں لگتا ہے. وہ بھی سمجھ جاتا ہے خطرے کی حالت میں ماں کی طرف دوڑتا ہے, اس کے پروں کے نیچے چھپتا ہے. انسان وہ تو سال دو سال تک اپنے دشمن سے بچاؤ نہیں کر پاتا, اچھی عمر کی رمیز نہیں کرتا. تو اللہ پاک فرماتا ہے انه كان ظلوما جهولا. یہ چاہے تو بہرحال آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلا انسانیت کا اور شیطان کیونکہ اس کے اندر ایک لاوا پکڑا تھا جس کو زمین سے اٹھا کر فرشتوں میں لے گئے. اس نے اتنی عبادت کی آتا ہے کہ چپا بھر جگہ بھی آسمانوں پر نہیں چھوڑی اور عبادت کرتے کرتے فرشتوں کا بھی محبوب بن گیا. لیکن کیونکہ اخلاص نہیں تھا, اندر کے اندر یہ جذبہ پکڑا تھا کہ اللہ کا فیصلہ اللہ نے کہا وہ زمین پر خلیفہ بناؤں گا. اندر یہ بات تھی کہ میں جو ہے نا خلیفہ بننے کا آر ہو. وہ جو اندر کا جذبہ تھا, اندر کا وعدہ وہ آخری وقت میں اندر ہوا. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے بعض انسان بظاہر ایسے اعمال کرتے ہیں کہ دیکھنے میں ایسے لگتا ہے ان کے اور جنت کے درمیان ایک بارش کا فیصلہ رہ گیا, لیکن اللہ کی تقدیر غالب آ گئی. بخاری شریف کی حدیث ہے اور ان سے ایسی کوئی غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ اہل نار میں سے ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور فرمایا ایک آدمی بظاہر لوگوں کی نگاہوں میں ایسے عمل کرتا ہے کہ وہ جہنمی نظر آتا ہے, اس کو جہنم کے درمیان بارش بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے, پھر جنت والوں جیسا عمل کرتا ہے اور جنتی بن جاتا ہے. تو یہاں پر اگر بعض محدثین کی لکھتے ہیں کہ غالباً یہ اخلاص نیت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ جیسے شیطان عمل کرتے کرتے وہ اوپر گیا, لیکن کیونکہ اندر اس کے اندر خلافت عرضی لینے کا ایک جذبہ تھا, اقتدار کا جذبہ تھا, اور یہ جذبہ اس کو لے ڈوبا آخری وقت میں اور دھتکارا گیا. تو جو بھی یہ جذبہ, اسی لیے اخلاص نیت کی بنیادی چیز ہے اخلاص, اپنی نیتوں کا درست کرنا. اس کے بغیر تو بڑی قابل قبول نہیں. مخلصین له الدین, خود قرآن میں فرماتے ہیں دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا. تو فرمایا اس کے اندر جذبہ تھا اس لیے پکڑ گیا. پر کیا کہا یہ اس نے حکم پر اعتراض کیا. ایک تو ہوتا ہے حکم کا نہ ماننا, ایک کا حکم دینے والے کو کہنا کہ آپ نے حکم ہی صحیح نہیں دیا. کہنے لگا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, مجھے تو آگ سے پیدا کیا, اس کو مٹی سے پیدا کیا, مجھے کہنے سجدہ کرو. یہ کیسا بات ہے, عقل کے برخلاف ہے. یعنی حکم کے اوپر اعتراض کیا. تو اللہ نے فرمایا ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین, جا قیامت تک تم پر لعنت ہے. اب اس نے مہلت مانگی ہے, رب انظرنی الی یوم یبعثون,
اللہ قیامت تک مہلت دے دے. اللہ پاک نے فرمایا انک من المنظرین، تو مہلتیوں میں سے جا، مہلت ہے. اب یہ مقابلہ چلے گا. ایک زندگی انبیاء علیہ السلام لے کر آئے اور ایک ان علینا النجدین. خود اللہ فرماتے ہیں دو رستے ہم نے دیے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے. اللہ پاک نے رستہ واضح کر دیا. انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا، ایک کامل اور مکمل زندگی لے کر آئے، انسانیت کو اس پر چلایا. اور دوسری طرف شیطانی محنت چلی، خواہشات اور دنیاوی لذات، دنیاوی چیزوں، عہدے اور مال اور اقتدار کے جذبے، یہ جتنی چیزیں ہیں ساری شیطانی چیزیں. اور یہ مقابلہ قیامت تک چلے گا اور ہر آدمی کا مقابلہ موت تک چلے گا. یہ ایک مقابلہ اس زمانے آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا. اب شیطان نے بھی قسمیں کھائیں اور اللہ جل جلالہ نے بھی کچھ وعدے کیے، کچھ خبریاں سنائیں. شیطان نے کہا، قرآن میں اللہ پاک اس کی باتوں کو نقل فرماتے ہیں، رب بما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. اے اللہ جس کی وجہ سے میں بیٹھ گیا، مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا، جہنمی بنا دیا گیا، تو لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں یقیناً ان کسی کے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. جب آ کے راستے پر چلے گا، جنت کے راستے پر چلے گا، میں سامنے بیٹھ جاؤں گا. ثم لآتینہم، پھر میں آؤں گا اس کی طرف، اس پر حملہ کروں گا. من بین ایدیہم ومن خلفہم، آگے سے، پیچھے سے، ایمان وان شمائل، دائیں سے، بائیں سے. یہ اس کا ایک چیلنج ہے کہ میں دائیں بائیں آگے پیچھے سے حملہ کروں گا. اللہ تجد اکثرہم شاکرین، تو اکثروں کو نشکرہ پائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے جب فرشتوں نے شیطان کا یہ اعلان سنا کہ یہ سامنے سے بھی حملہ کرے گا، پیچھے سے بھی حملہ کرے گا، دائیں سے بھی بائیں سے، تو فرشتے رونے لگے. آج کا باری کا اللہ، پھر انسان کیسے بچے گا؟ یہ تو مارا گیا، چاروں طرف سے مارے گا. اللہ پاک نے فرمایا وہ بھی دو طرفیں بھول گیا، وہ بھی دو طرفیں بھول گیا، ایک نیچے کی طرف ایک اوپر کی طرف. بندہ گناہ کر کے جب سجدے میں پڑ جائے گا میں اس کو معاف کر دوں گا، جب اوپر ہاتھ اٹھائے گا پھر بھی معاف کر دوں گا. دو طرفیں میں نے اس کو بلا دی. تو بہرحال یہ اب مقابلہ قیامت تک چلے گا. اب اس نے کہا کہ میں ان سب کو بہکاؤں گا. اللہ پاک نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو بندے ہیں تیرا اوپر داؤ نہیں چلے گا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. ہاں جو بہکے ہوئے لوگ تیرے اتباع کر ہوتے ہیں، جو تیرے دیے جائیں گے وہ تیرے ہیں. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ پاک فرماتے ہیں میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور تیرے متبعین سے بھر کر دوں گا. جو تیرے پر کے چلے گے وہ تیرے ہیں. ہاں میرے جو بن کے چلے گے ان پر تیرا داؤ نہیں چلے گا، تیرا داؤ نہیں چلے گا. اب یہ مقابلہ قیامت تک کے لیے چلے گا، ہر زمانے میں چلا اور قیامت تک کے لیے چلے گا. شیطان چکر میں ڈالتا ہے، اور چکر میں کیا ڈالتا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے، ایک واقعہ لکھا ہے. تو ان کی جب وفات کا وقت تھا تو غشی تاریخ تھی اور لوگ پڑھ رہے تھے کلمہ، جیسے تلقین کیا تھا لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، اور بڑے محدث تھے، بڑے وقت کے امام تھے، تو وہ کہتے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں. تو اب سارے پریشان. تو اللہ نے تربیت کے لیے دکھایا کہ ان کی غشی سے افاقہ ہوا، تو افاقے کی کیفیت بنی، تو بات چیت کرنے لگے. تو کسی نے عرض کیا حضرت آپ پر تو موت کی کیفیت آئی ہو گئی تھی، ہم کلمہ تلقین کر رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں. کہنے لگے تو میں نہیں کہہ رہا تھا، وہ تو شیطان کا دھوکہ کہہ رہا تھا. مجھ پر موت کی کیفیت بنی، میرے سامنے آ گیا، میرے سامنے آ گیا. کہنے لگا یا احمد تو میرے داؤ سے بچ کے چلا گیا، تو بچ کے نکل گیا. تو میں اس کو کہہ رہا تھا ابھی نہیں بچا، جب تک سانس باقی ہے کچھ تیرے دانت نہیں بچا. تو یہ مقابلہ مرنے تک چلے گا. یہ فیصلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کامیاب جائے گا. علامتیں ہیں کامیابی کی، فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا، فیصلہ کسی کے پاس نہیں. وہ تو عبداللہ عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ چلے جا رہے تھے، تو چنگیز کے پوتوں میں سے کوئی تھا، آگے سے ملا شہزادہ کتے کے ساتھ گھوم رہا تھا. تو اس نے پوچھا تو بتا تو بہتر افضل ہے یا یہ میرا کتا بہتر ہے؟ کہنے لگی کلمے پر مروں تو میں بہتر ہوں، کلمے کے بغیر مروں تیرا کتا مجھ سے بہتر ہے. اس سے پوچھ تو نہیں، جاننا تو نہیں، میری تو جاننا رہتا ہے. کلمے کے
ساتھ موت مل جائے، اللہ راضی ہو کر جائے، مقبولیت والی موت مل جائے تو میں کامیاب، میں بہتر، ورنہ تیرا کتا ہی بہتر ہے۔ خود قرآن میں آتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے یقال لشاة الجلحاء من شاة القرناء، یہ تو کوئی بھی اکرام مسلم میں ہے، اور یہ بہت ہے مسلمانوں کو حقوق ادا کرنا، یہ بڑی اہم بات ہے حدیث میں آئی۔ یقال لشاة الجلحاء من شاة القرناء، سینگ والی بکری سے بے سینگ والی بکری کے لیے بدلہ لیا جائے گا۔ شاة الجلحاء، جلحاء وہ بکری ہے جس کی سینگوں کو ٹی کہتے ہیں، من شاة القرناء، سینگوں والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا قیامت کے دن۔ سینگ والی بکری جو دنیا میں جس نے ٹکر ماری ہوگی بے سینگ والی بکری کو، تو اس کو سینگوں کے بجائے پیدا کیا جائے گا، جس کو ماری تھی اس کو سینگ دیے جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا مار ٹکر، بدلہ لے لے، جو وہ مارے گی ٹکر بدلہ لے لے گی۔ اللہ پاک فرمائے گا کون اترا مٹی ہو جاؤ، تو مٹی ہو جائے گی۔ جب وہ مٹی ہو جائے گی، اب کافر جب دیکھے گا مخلوقات ساری بنی، ساری مخلوقات بنائی جائیں گی، یہ جانور جو ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں یہ سارے بنیں گے، اور اللہ بدلہ ہو کر سب کو کہا جائے گا مٹی ہو جاؤ، مٹی ہو جاؤ، مٹی ہوتے چلے جائیں گے۔ اب جب کافر دیکھے گا ان کی تو مٹی ہو کر جان چھوٹ گئی، تو یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہے گا کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ اس کو کھلی آنکھوں نظر آئے گا میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو پکڑا گیا، اس کو سامنے نظر آئے گا کہ میں تو پکڑا گیا، میرے لیے تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو یہ مقابلہ قیامت تک نہیں چلے گا، انصاف کا دن آنا ہے، ساری باتیں سامنے آنی ہے، کوئی بات ڈکی چھپی نہیں رہے گی۔ انسان سمجھتا ہے میں عمل کر رہا ہوں، کسی کو پتہ ہی نہیں، استحضار ہی نہیں۔ ایک بچہ دیکھ رہا ہو تو گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ یعنی استحضار ہی نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں، فرعون کی طرف بھیج رہے ہیں، جاؤ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون جاؤ دعوت دو۔ موسیٰ عرض کرنے لگے انی قتلت منہ نفسا، میں نے ان سے کافی مارا ہے، میں ڈرتا ہوں مجھے مارنے کے بدلے میں۔ تو اللہ پاک نے پھر بھیجا، بھائی کو بھی بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو بھیجا، تو کیا فرمایا؟ جاؤ دعوت دو، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، دیکھ لوں گا جو وہ کرے گا، اسمع ہوگا، سن لوں گا جو وہ کہے گا، اور دیکھ لوں گا وہ جو کرے گا۔ تو یہ کیفیت پیدا ہو جائے، بھائی کے ساتھ ہر وقت اللہ ہے، یہ کیفیت پیدا ہو۔ تو اللہ جل جلالہ نے ہمیں حضور علیہ السلام کی عمر میں پیدا فرمایا، ہم نے ساری انسانیت کو شیطان کے چکر سے نکالنا ہے اور جنت کے راستے پر لانا ہے۔ اب ایک بہت بڑا مقابلہ چل رہا ہے دنیا میں، ایک شیطانی راستہ چل رہا ہے، ایک رحمانی راستہ چل رہا ہے۔ اب سارے انسانوں کو شیطانی چکر سے نکالنا ہے، خود بھی نکلنا ہے، ساری انسانیت کو بھی نکالنا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اس کے لیے بھیجا ہے، یہ امت بھیجی گئی ہے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے یہی بات رسول سے کہی تھی، اس نے کہا تم کیوں آئے، لما جئتم، کیوں آئے؟ تو یہ نہیں فرمایا ہم آئے ہیں، فرمایا اللہ تعالی، اللہ نے بھیجا ہے، ہمارے لیے ہماری بے ضروری ہے۔ خود اللہ پاک فرماتے ہیں وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم، اللہ کے دین کے لیے محنت کرو، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے دین کے لیے محنت کرو، جو کرو حق کا جہاد، جس طرح محنت کرنے کا حق ہے، حق ادا کرو۔ اس کا حق کیا ہے؟ اللہ معاف کرے، حق ہم ادا کر سکتے، ساری زندگی اطاعت میں لگا کر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ خود صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے رات بھر عبادت، صحابہ نے کہا رات بھر عبادت کرتے تھے، رات بھر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اور صبح اٹھ کر کیا کہتے تھے؟ ما عبدنا کا حق عبادت، ما عرفنا کا حق معرفت، جیسا تیری عبادت دارتا ہم ایسے ادائی نہیں کر سکتے، جیسا تیری معرفت دارتا ہم اس کو ادائی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم، تم دین کے لیے محنت کرو جس طرح اس کا حق ہے۔ واجتباکم، اللہ نے تمہیں چھانٹا ہے، چنا ہے، اللہ نے تمہیں چنا ہے، ایک بہت بڑے کام کے لیے چنا ہے، ساری انسانیت کو جہنم کے دروازے سے ہٹا کر جنت کے دروازوں پر لے جانا۔ ابھی اثر کے بعد یہ بات کہہ رہے تھے کنتم خیر امۃ کی تفسیر میں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے یہ بات کی، اصل میں یہ الفاظ ہے، اس امت کا کام ہی کیا ہے کہ ساری انسانیت کو جہنم کے دروازوں سے ہٹا کر جنت کے دروازوں پر لا کر کھڑا کرتے ہیں، یہ امت کا کام ہے۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری مثال اور تمہاری مثال جو سامنے کسی ہے، اوقد نارن، جس نے جہنم، جس نے آگ جلائی تھی، اور آگے فرمایا کہ یہ جو پتنگیں جنات ہیں، یہ بھی پتنگیں اور کیڑے مکوڑے آتے ہیں اس آگ میں گر رہے ہیں، اور فرمایا وہ تو پیچھے دھکیل رہا ہے، پیچھے دھکیل رہا ہے،
وہ کامیابی سمجھ کے اس میں گر رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں اور ان کو پیچھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا تم سارے اندھا دھند جہنم کی طرف جا رہے ہو، میں تمہاری کوکھ سے پکڑ پکڑ کر تمہیں پیچھے کھینچ رہا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی کا کام، اللہ نے بہت بڑے کام کی چنا۔ تو نبی بن عمرو نے کیا فرمایا؟ اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب عبادت رب العباد۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالیں گے، بندوں کے رب کی غلامی میں لائیں گے۔ یہ ہمارا کام ہے، مخلوق کی غلامی سے نکلنا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم سارے مخلوق کے تاثر میں چل رہے ہیں، ہم خود نکلے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ صحابہ مخلوق کے تاثر سے نکلے ہوئے تھے، مخلوق کا تاثر ان کے قلوبوں سے نکل چکا تھا، قلوب سے نکل چکا تھا۔ آج ہمارے مخلوق جو ہے نا قلوب، یہ غیر کے تاثر سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہی کہتا ہے، وہ کسی کا فارسی کا مقولہ ہے، وہ کہتا ہے یعنی تسبیح در کف، ہاتھ میں تو کیا پکڑی ہوئی تسبیح ہے، استغفار بر لب، وہ زبانوں پر کیا ہے استغفر اللہ ہے، دل پر از ذوق گناہ، اور دل جو ہے نا وہ گناہ کی لذت سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، تسبیح در کف ہے، تسبیح بر لب، ہونٹوں پر زبان پر تو تسبیح ہے، سبحان اللہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، لیکن دل کیا ہے پر از ذوق گناہ، گناہ کی لذت سے بھرا ہوا ہے۔ تو آگے کہتا ہے معصیت را خندہ کی آیت در استغفار باہ، گناہ بھی ہمارے استغفار پر ہنستا ہے، گناہ بھی ہمارے استغفار پر کیا کرتا ہے، اس کو بھی ہنسی آ رہی ہے، یہ کیسا استغفار کر رہا ہے، اس کے دل میں گناہ ہے، اس کے دل میں گناہ آیا ہوا ہے۔ تو فرمایا مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے نکالنا ہے، سارے باطل دینوں کے ظلم سے نکال کر انصاف کے اسلام کے عدل میں لانا ہے، اور دنیا کی تنگیوں سے نکالنا ہے، آخرت کی وسعتوں میں لانا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے۔ آج ہم خود دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، پھنسا ہوا کسی کو کیا نکالے گا، ہم تو خود پھنس چکے ہیں، لیکن ہمارے نکلنے کا راستہ بھی یہی محنت ہے۔ اس محنت میں لگے رہیں گے تو خود بھی نکلیں گے، دوسروں کو نکلنے کا ذریعہ بھی بن جائے گا، اور وہ راستہ بھی نہیں ہے۔ اب تو ہماری مثال تو اس مکھی کی سی ہے جو شہد میں بیٹھی، شہد کھایا اور میٹھا لگا، تو میٹھا لگتا ہے تو پھر مزہ آتا ہے اور آگے بڑھی، جب آگے بڑھی تو پاؤں پھنس کے شہد کے اندر آ گئے، پتلے پتلے پاؤں ہیں، شہد تو چپکا ہوتا ہے تو وہ چھوڑتا تھوڑا ہی آسانی سے پاؤں۔ مکھی کی کیسے کتنی طاقت ہوگی، اب جب پیٹ بھر گیا ایک حد تک کھائے گی، کتنا سائے کھائے گی، پیٹ تو بھر گیا ہے، اب اڑنے کے لیے کوشش کرتی ہے، پر مار کے شہد پاؤں چھوڑتا نہیں ہے، شہد پاؤں چھوڑتا نہیں ہے، اسی میں موت آتی ہے۔ ہم سارے دنیا کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، لذت تو دنیا کی آتی ہے، پھر اس میں ایسا پھنستے ہیں، پھر لذت چھوڑتی نہیں ہے۔ اب جب آتی ہے کہتے ہیں چلو اللہ کے راستے میں، تو یہ کہتا ہے وہ جی میں چلا جاؤں گا تو میرا کیا ہو جائے گا، میرا فلاں کام کا کیا ہو جائے گا۔ صحابہ نے عملاً دکھایا، یہ پکے ہوئے باغات کو چھوڑے اللہ کے راستے میں نکلے۔ کافر کیا منافق کیا کرتے ہیں، لا تنفروا فی الحر، اور گرمی میں مت جاؤ، پکے ہوئے باغات ہے، کدھر جا رہے ہیں، باغات پکے ہوئے ہیں، وہ یہودیوں کے قرضے دینے ہیں، وہ جا رہے ہو اللہ کے راستے میں۔ تو اللہ پاک نے آیت اتاری، قل نار جہنم اشد حرا، ان سے کہہ دو جہنم کی آگ بڑی سخت ہے۔ وہ قربانی لگی، صحابہ نکلے، تبوک کا سفر کیا، واپس بھی آ گئے، اور اللہ نے ان پکے ہوئے باغات کو ضائع نہیں کیا، جو کھجور نیچے گری وہ بھی ضائع نہ ہوئی۔ کہ اللہ نے اپنی قدرت سے انتظام کیا، اور پھر انتظام کیسا کیا، قیامت تک کے لیے مدینہ کی کھجوروں کو تبرک بنا دیا۔ اب بھی کہہ رہے ہیں حاجی حج پر جائے 2 ہی چیزیں لے کر آئے، اب تو پتہ نہیں کیا کچھ لے کر آتے، پھر وہی بات آ جائے گی دل پہ دنیا پتہ نہیں کیا کیا لے کر آتے ہیں، ساری دنیا کی بڑی چیزیں وہاں پر پہنچتی ہیں، وہ خرید کے گھر کو لاتا ہے، جو چیزیں یہاں پر مل رہی ہیں وہ ادھر سے لے کر آ رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز لانی چاہیے جو وہاں پر ملتی ہو یہاں پر نہ ملتی ہو، وہ کون سی چیز ہے؟ کہتے ہیں مکہ مکرمہ کا پانی ہے اور مدینہ منورہ میں کھجوریں ہیں، یعنی زمزم کا پانی ہے اور مدینہ منورہ کی کھجوریں ہیں، تبرک بن گئی۔ تبرک کیوں بنی؟ ان پر قربانی لگی، جس پیر کی